الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے میرے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں رکھی ہیں، یعنی 5 نمازوں میں اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیا علت ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر 5 نمازیں ہمارے اوپر دن اور رات میں فرض کی ہیں تو ان میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ویسے تو نہیں ہے۔ تو علماء نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر 5 قوتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، نمبر 2 قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، نمبر 3 قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، نمبر 4 قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اور نمبر 4 قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ 5 قوتیں دیں تو ان 5 قوتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کر دیں۔ تو یہ ایک حکمت علماء نے لکھی۔ بس ان 5 قوتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ خالق کائنات نے انسان کو جب دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ان کو جان بخشی، یعنی اس کے اندر زندگی ڈالی، پھر اس کی ضرورت کی بڑی بڑی 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض علماء نے بھی بیان کیا۔ نمبر 1 کھانے پینے کی چیزیں، نمبر 2 گرم سرد لباس، نمبر 3 رہائش کے لیے مکان، نمبر 4 بیوی نوکر وغیرہ، اور نمبر 5 سفر کے لیے سواری۔ لہذا یہ بھی 5 چیزیں بن گئیں۔ بعض علماء نے اس طرح کہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جان کا شکر تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے، اور ان 5 نعمتوں کے شکر کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں تاکہ ایک نماز سے ایک نعمت عظمیٰ کا شکر ادا ہو سکے۔ میں نے سنا ہے مولوی عبدالحق صاحب کی ایک دفعہ آنکھیں دکھ رہی تھیں تو حکیم نے یا طبیب نے منع فرمایا کہ آپ سجدہ نہ کریں، تو کہتے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے منتیں کی، جی کھائیں، کیوں نہیں کھاتے آخر؟ انہیں فرمایا کہ جس خالق کو سجدہ نہیں کرتا ہوں اس خالق کا رزق کھانے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ میں شکر کیسے ادا کروں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے تقوی کا حال ہے۔ تو لہذا علماء نے چند حکمتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی 5 حالتوں میں گزر جاتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی 5 حالتوں میں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر لیٹے بیٹھے کھڑے سوتے جاگتے، لیٹے بیٹھے کھڑے سوتے جاگتے۔ اگر آپ غور کریں اتنی بڑی نعمتیں، اگر آپ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جانور سمجھ لیں تو آپ دیکھ لیں واحد وہ جانور جو کمر کے بل لیٹ سکتا ہے وہ انسان ہے جی۔ اسی طرح بیٹھنا اللہ کی نعمت ہے، کھڑا ہونا اللہ کی نعمت ہے، سونا جاگنا ہے جی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور بہت بڑی تو جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھیں، یا جو بیٹھ نہیں سکتے ان سے پوچھیں، جو کھڑے نہیں ہو سکتے ان سے پوچھیں ہیں جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، جب چھن جاتی ہے نعمت تب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا چیز چھن گئی۔ لہذا ان 5 حالتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں جن کو شمار کرنا بھی خارج از امکان ہے۔ بس اللہ رب العزت نے ان 5 حالتوں کی تمام نعمتوں کا شکریہ 5 نمازوں میں رکھ دیا۔ گویا جس نے 5 نمازیں پڑھیں اس نے ہر حالت کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا، دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان پر 5 مصیبتیں آ سکتی ہیں۔
نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 پل صراط پر سے گزرنا، نمبر 4 نام اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا، نمبر 5 جنت کا دروازہ بند ہو جانا۔ یہ 5 مصیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام مصیبتوں سے بچائے اور اس میں آسانی فرمائے۔ تو یہ انسان پر 5 مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے انسان پر ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات اکرمہ اللہ بخمس خصال یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر ویؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ ویمر علی الصراط کالبرق ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے بدلے میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی اس حدیث کے مطابق دیکھیں، پہلی چیز اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو موت کی سختی سے بچائے گا، موت کی سختی سے بچائے گا۔ نمبر 2 قبر کی تنگی اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3 نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4 پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5 جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ لہٰذا عزیز گرامی کوشش کریں کہ کوئی نماز بھی جو ہے تو انسان سے قضا نہ ہو، رہ نہ جائے۔ دیکھیں کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، مصروفیات ہیں، کبھی جماعت بھی رہ جاتی ہے۔ کوشش کرے کہ بعد جماعت نماز پڑھیں، جماعت نہ رہے، خاص طور پہ صبح کی نماز۔ دیکھیں علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کس قدر گراں تم کو صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے جی، اور طبع آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طرح نمازی بنائے۔ نماز جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔